The star of Mazakrat, Iftikhar Thakur, is the king of comedy. He adopted the name based on his character in a stage drama. Majajan and One Tuka Two are some of his famous works. Iftikhar has starred in numerous shows and telefilms in different languages. Just call him Pakistan's theatre and comedy legend. I just wanted to know about his life, his journey, and his struggles. I wanted to know how evolved over the time theatre is in Pakistan and what is the future of media in our country. I'm sure you will also enjoy everything that he talked about. بہت شکریہ آپ میرے شو پر آئے. شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ میں یہاں آیا ہوں, آپ کے پاس بیٹھا ہوں. میں پورے وثوق سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مردوں کے زیادہ تر جو مرد ایکٹر ہوتے ہیں وہی ہمیشہ ان کو دیکھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کو ٹیلی ویژن پہ بہت دیکھا اور بہت سیکھا. خصوصی طور پہ جب آپ کا الحمرا میں ڈرامہ لگا ہوتا تھا, میں اپنے ڈرامے سے چھٹی کر کے آپ کو دیکھنے کے لیے آتا. Really? کیونکہ یہ جتنی بھی ہم تھیٹر کے اوپر اب کرتے ہیں نا جی, موو, بات کرنا, چلنا, وہ سب کچھ آپ ہی لوگوں سے سیکھا ہوا. اوہ تھینک یو. ہاں جی, کیونکہ اصل تھیٹر کی روح جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے. اب وہ تھیٹر ایسا نہیں ہوتا جب, تو لوگ تو بہت ہنستے ہیں لیکن تکلیف بڑی ہوتی ہے کہ اصل تھیٹر وہ نہیں ہے. اصل تھیٹر آپ نے کیا ہے. آپ نے, محمد کبیر خان صاحب نے, خیام سرحدی صاحب نے, سہیل احمد صاحب نے. سہیل احمد صاحب کو میرا خیال ہے اب 8 سال ہو گئے ہیں تھیٹر انہوں نے چھوڑا ہے. جب سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بے یار و مددگار ہو گئے ہیں. ہمارا کوئی بڑا بزرگ ہمارے سر پہ نہیں ہے, یتیم سے لگتے ہیں. ہم نے بڑا اچھا کام کیا, میں نے اور سہیل نے, ہماری بڑی اچھی تھی ٹائمنگ. ہاں میں بھی ویسے تھیٹر مس کرتی ہوں, بہت مس کرتی ہوں, اور آئی تھنک ہمیں کرنا چاہیے. میں عثمان سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ واپس تھیٹر میں جانا چاہیے, ہے نا. اگر آپ آ جائیں نا, آپ ہی بڑا مزہ آئے گا. وہ فیملی واپس آ جائے. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اب ڈرامہ نہیں دیکھ سکتی. حالانکہ میرے دل کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو بیٹیاں گھروں کے اندر ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کے پاس کوئی آپی تفریح نہیں ہوتی. وہ بیچاری کپڑے دھوتی ہیں, برتن دھوتی ہیں, کہیں موقع مل جائے تو خاوند کو بھی دھوتی ہیں, لیکن ان کے پاس تفریح کوئی نہیں ہوتی. اگر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے پاس گھر میں تفریح ہو, وہ ریلیکس ہوں, اور باہر سے جو ہسبینڈ آئے یا گھر کا مرد آئے باہر سے جب آئے تو وہ بڑا اچھا سا ماحول ہے, وہ ان کو ریسیو کر سکتی ہیں. اگر وہی تھکی ہوئی ہیں, ریلیکس نہیں ہیں, وہ باہر سے بھی تھکا ہوا ہے, تو ظاہر ہے گھر میں تھوڑی سی ٹینشن ہو جاتی ہے. میری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ سسر اپنی بہو کے ساتھ پورے کانفیڈنس سے دیکھ سکے, دونوں میں سے کسی کو شرم. اور ماں باپ اور بیٹیاں اور بچے. جی 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 جی. آپ کی کہانی کہاں شروع ہوئی, کس شہر میں پیدا ہوئے؟ میں میاں چنوں میں پیدا ہوا جی. یہ پہلے تو ڈسٹرکٹ ملتان تھا, اب وہ ڈسٹرکٹ خانے والا. اچھا. وہاں سے میں 5ویں کلاس میں تھا. اچھا اسکول گئے آپ؟ جی میں اسکول گیا جی. 5ویں کلاس میں تھا تو مجھے اسکول سے انہوں نے نکال دیا. کیوں؟ وہ جو میرے سر تھے نا جی, وہ بہت سخت تھے, مارتے بہت تھے. آپ ہی مجھے نا شوق تھا یہ پرندوں کا شکار کرنے کا, تو میں نے نا جی بستے کے اندر ہی غلیل رکھی ہوتی تھی, کنچے بھی رکھے ہوتے تھے, وہ بھی شام کو کھیلتا تھا. وہ جب سیکنڈ لین میں آ گئے تو اب مجھے پتا تھا کہ یہ 2 لڑکوں کے بعد میری باری آئے گی, اور میرے پاس کام جب مکمل نہیں ہوگا بہت ماریں گے. بعض اوقات وہ اتنی زور سے چپیڑ مارتے تھے, اور یہ بالکل غلط ہے, بچوں کو کبھی نہیں مارنا چاہیے. کئی دفعہ میں دیوار میں لگ کے نیچے گرا, اتنی زور سے تھپڑ مارتا. اب اس تھپڑ کے ڈر سے برین میں تو نہیں چوٹ لگی تھی؟ اچھا. پھر میں نے غلیل نکالی, اس میں سے کنچا رکھا, وہ سامنے ہی وہ ٹلی تھی, اس کو میں نے رکھ کے مارا, وہ ٹن ہوا تو چھٹی ہو گئی. واہ. اب وہ 10-15 منٹ ابھی تھے چھٹی میں, تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے بلایا, انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا. انہوں نے کہا بیٹا ہمارا اسکول اس قابل نہیں ہے, آپ کسی اچھے اسکول میں چلے جائیں. 5ویں سے نکلا, پھر میں 8ویں سے بھی نکلا جی. وہاں سے کیوں نکلے, وہاں کہاں مارا آپ نے کنچا؟ سردی بہت تھی. ہاں. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ انگلش کے جو سر ہیں ان کے 2 پیریڈ اکٹھے ہیں اور وہ نہیں آ رہے. اچھا. میں نے وہ ونڈو جو تھی اس کو پھلانگ کے میں پیچھے گیا, وہاں سے گملہ اٹھا کے لایا, اس میں سے پودا شودا نکال کے پھینکا,
ادھر سے لکڑیاں اکٹھی کی, اس میں ڈالی, اس کو میں نے جلایا. اب وہ میں بیٹھا تاپ رہا تھا. ہاں جی. وہ سر جی آ گئے. اب سارے لڑکے جو اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے, سر جی آ گئے. میرے بال ذرا بڑے ہوتے تھے تو وہ مجھے کہتے تھے, وہ تھوڑے سے تھتھے بھی تھے, مجھے کہتے تھے سکھڑا, سکھ, بڑے بالوں کی وجہ سے. اندر آیا, انہوں نے کہا اے سکھڑے کا ہی کام ہونا. اب وہ جو ماری انہوں نے مجھے لات, تو میں تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا. وہ لات لگی گملے میں, اس میں سے ایک کوئلہ جو اچھلا نا جی, وہ دیوار سے ٹکرا کے ان کے پاؤں پہ آ گیا. پہلے تو ادھر ہی مجھے دنائی انہوں نے کی اچھی طرح میری. اس کے بعد مجھے پکڑ کے بلکہ گھسیٹتے ہوئے ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس لے گئے. پھر انہوں نے بھی مجھے سرٹیفکیٹ دیا. انہوں نے کہا میرے بچے کوئی اپنے لیے اچھا اسکول ڈھونڈو. پھر وہاں سے میں, اس کے اوپر انہوں نے کچھ لکھ دیا, اس کی وجہ سے مجھے ایڈمیشن نہ ملے. پھر میں کسی کے سورس سے, ایک کبیر والا جگہ تھی, وہاں گیا. وہاں سے میں نے میٹرک کیا. میٹرک میں مجھے لگا کہ بیالوجی میں فیل ہو جاؤں گا. اور ہم جو کزن تھے نا جی, وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ پڑھتے تھے اور لڑتے بہت تھے. میں نے کہا اگر میں بیالوجی میں فیل ہو گیا نا, یہ مجھے ذلیل بہت کریں گے. اب میں وہاں سے چلا گیا کراچی. کراچی سے مجھے پتہ چلا 3 مہینے کے بعد ایگزام ہونے والے. میں نے وہاں ایڈمیشن لیا. 3 مہینے میں نے ٹیوشن پڑھ کے پوری تیاری کی. سیکنڈ لاسٹ پیپر تھا انگلش بی کا, تو پنجاب کا رزلٹ آ گیا, تو ہائی فرسٹ ڈویژن. اور وہ بیالوجی جس میں سے میں ڈرتا تھا, اس میں سے 76 مارک. ادھر بھی ایگزام دے دیا, ادھر تو تھا ہی. ادھر سے میری سیکنڈ پوزیشن تھی, ادھر سے میری فرسٹ پوزیشن تھی. اب یہ سلسلہ کس طرح چل رہا ہوتا ہے سمجھ سے تو باہر ہے. پھر جب میں جاب کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ پنجاب کی تو سیٹیں ہیں ہی نہیں, ختم ہو گئیں. میں نے کہا ٹائم کتنے بجے تک ہے؟ اس نے کہا جی 2 بجے تک. وہ میرے پاس میٹرک سندھ کا بھی تھا. پھر میں بھاگا کچہری کی طرف, وہاں سے ڈومیسائل بنایا میں نے سندھ کا. پھر میں نے کہا سندھ کا تو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سندھ کا. ادھر پھر میں بھرتی ہوا. پھر میں نے ساتھ ساتھ وہاں, کہاں بھرتی ہوئے؟ کراچی, پاکستان کوسٹ گارڈ. اچھا. یہ سمندر کی ان دنوں میں نئی ایک سیکیورٹی آئی تھی. اچھا. وہاں سے کامرس کالج سے میں نے ایف اے کیا جی. انہوں نے مجھے کون سے ٹرانسفر کر کامرس دیا کالج؟ کراچی سے. کہاں تھا آپ کا کالج؟ وہ آرٹس کونسل کا ایک وہ چوک ہے نا جس کو میں داتا چوک کہتے ہیں جی. اس کے ساتھ ہی ادھر ریکس سنیما ہے, ادھر وہ داتا چوک ہے, اس کے درمیان میں پاکستان کوسٹ گارڈ کی میس بھی تھی وہاں. اچھا. وہاں سے میں نے ایف اے کیا تو انہوں نے مجھے ٹرانسفر کر دیا اسلام آباد. پھر میں نے اسلام آباد آیا, وہاں سے میں نے گریجویشن کی H9 سے. وہاں مجھے مل گئے زیڈ زلفی صاحب تھے, وہ کوئی تھیٹر کرتے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ڈرامہ ہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے کر دو تو. میں وہ کرنے کے لیے گیا. یہ پنڈی میں اس لیاقت ہال میں جی. وہاں سروت عتیق صاحبہ جو تھی نا جی, چونکہ فیسٹیول شروع ہونے والا تھا, آپی جو تھی نا وہ آئی تھی ریکی کے لیے. ان کو میں نے دیکھا کہ وہ نا جی ایسے پردہ اٹھا کے تو وہ میرا وہ کیریکٹر دیکھ رہی تھی. جیسے ہی میں ایگزٹ ہوا انہوں نے مجھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا جی افتخار ٹھاکر. انہوں نے کہا آگے فیسٹیول میں میرا ڈرامہ ہے, اس میں آپ نے ایک رول کرنا ہے میرے ساتھ. ٹھاکر بن چکا تھا جی بس افتخار کے ساتھ ٹھاکر تب سے لگا ہوا ہے. جی 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 وہ غلطی سے لگا تھا. کب بیسیکلی میرا نام افتخار احمد ہے. وہ جس بندے نے پبلسٹی لی تھی نا جی, اس نے بینر اور پوسٹر کے اوپر افتخار ٹھاکر لکھ دیا. وہ مس پرنٹنگ تھی جو نام بنا. تو ایسا مس پرنٹ ہوا کہ نام بن گیا. اچھا. پھر آپ ہی سروت عتیق کا جو ڈرامہ کیا نا جی, اس میں ریہرسل جو تھی نا جی, وہ چونکہ ڈیلی 3 گھنٹے ریہرسل ہوتی تھی. صحیح اگر میں کہوں تو مجھے صحیح جو ہے نا جی تھیٹر کے اوپر جو موو ہم کرتے ہیں وہ پہلے تو بالکل ہی نہیں اندازہ تھا. وہ مجھے آپ ہی سروت عتیق کی وہ جھاڑیں اور سختی جو تھی نا جی, اس میں مجھے پتہ چلی کہ اچھا یہ اصل مقام یہ ہے. اس فیسٹیول کے اندر آپ ہی کا ڈرامہ جو تھا وہ نمبر 1 رہا, اور الحمدللہ ایکٹر جو تھا اس کی مجھے سند ملی کہ یہ آپ. پھر اس کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا؟ جی جی جی. پھر اس کے بعد پہلے لیاقت ہال میں کرتے تھے. 1996 میں لاہور آیا. وسیم عباس صاحب جو تھے ان سے میرا تھوڑا ریلیشن تھا, چونکہ یہ آتے. تو کامیڈی تھی وہ تھیٹر جو رول تھا یا سیریس رول تھا؟ جی کامیڈی تھی. اچھا اوکے.
وسیم عباس صاحب جو تھے ان کی نا جی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، تو میں وہاں سے آیا یہاں دعا کے لیے۔ جب میں دعا کر کے نکلنے لگا تو میں نے دیکھا سہیل احمد صاحب جو ہے انہیں وہ کھڑے تھے راستے میں نے کہا کی نا ہے سرکار دا؟ میں کہ جی افتخار ٹھاکر۔ کتنے جانا ہے؟ میں کہ سر لکشمی چوک، بیٹھو گڈی چ۔ وہ جب سیکنڈ لاسٹ کیوں آیا اور میں کہ پائیں لنگڑا ادھر سونا، اب میں کان لگایا ہوئے ہوں، جیسے میرا کیوں آیا گٹے دے اتنے میرے سوٹی مار دی۔ گاڑی میں بٹھایا تو مجھے محفل تھیٹر لے کے آئے۔ آگے کھڑے تھے خالد عباس ڈار صاحب اور مستانہ صاحب۔ خالد عباس ڈار صاحب نے پوچھا ایک ہی لیا ہی؟ سہیل صاحب کہتے ہیں وہ نواب دا رول نہیں اردو وہ کرانا ہے۔ اگو مستانہ صاحب نے کیا ہے وہ تو اردو رول ہے تے شکل دی کنڈیکٹر ورگی۔ سہیل صاحب کہتے ہیں چلو پڑھا کے دیکھنے ہیں جی صحیح ہویا تو نہیں تو پھر اتوں گلیل چ رکھ کے پر پنڈی نہیں چھڈ دیں گے۔ اس کریکٹر کا نام تھا گنڈا پوری۔ مستانہ صاحب اس میں دوسرے نواب تھے، ایک میں ہوں، میرا نام گنڈا پوری، ان کا نام پانی پوری۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لائن پڑھو۔ اب وہ اردو تھیٹر اردو لائن ہے، لائن تھی کہ آج گنڈا پوری آج بڑے زمانے کے بعد سائیکل پہ بیٹھے تو بچپن کا زمانہ یاد آ گیا۔ اب وہ میں نے چونکہ نام پڑھا تھا گنڈا پوری پانی پوری تھا وہ ریتم میں، وہ سامنے ہے مستانہ صاحب۔ مستانہ صاحب مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے اس وقت تک، یہ کی پتہ نہیں پڑھ لینا انہوں نے۔ اب میں نے پڑھا تو میں نے کہا جی یہ دوسرے کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی مستانہ صاحب۔ اب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا گنڈا پوری او پانی پوری گنڈا پوری آج بڑے زمانے کے بعد سائیکل پہ بیٹھے تو بچپن کا زمانہ یاد آ گیا۔ مستانہ صاحب ایسے انٹر ہونے کے کی نا ہے پاجی؟ میں کہ جی افتخار ٹھاکر۔ میں نے سینے نال لا کے دینا وہ تسی تے سہیلیے گئے ہو، آؤ چلیے۔ وہ مجھے لے گئے تھیٹر کی طرف، وہاں ریہرسل شروع ہوئی، پھر وہ کوئی 28 دن ریہرسل ہوئی۔ اس کے بعد پھر چلے تو پھر سہیل صاحب نے واپس نہیں جانا، انہوں نے کہا منجی بستر لے آؤ ایتھے لاہور چلو۔ اور وہ جاب گئی؟ جی سب کچھ گیا، ادھر تو مقدمے ہو گئے، نکال دیا انہوں نے مجھے عدالتوں میں، انہوں نے بہت گھسیٹا بھی تم چھٹی کس طرح تم نے کر لی۔ میں کہ سر تے مزے نہیں آتے تے بہت مزہ آتا۔ وہ 1996 سے پھر وہ سہیل احمد صاحب کے ساتھ وہ معاملہ شروع ہوا، تو پھر وہ چھوڑ کر چلے گئے، تو بس اب لگے رہتے ہیں لیکن مزہ نہیں ہے۔ بہن بھائی کتنے؟ ہم 7 بہن بھائی جی، 5 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ایک مجھ سے بڑے ہیں، وہ بھی میرے والد صاحب بھی آرمی میں تھے۔ اچھا۔ اور میرا بھائی جو ہے وہ بھی آرمی، وہ MC میں ہے میڈیکل کور میں، اور والد صاحب میرے جو تھے وہ سگنل کور میں وائرلیس میں۔ ویسے تو میں بھی بھرتی ہو سکتا تھا، مجھے انہوں نے بہت کہا۔ ایک دن مجھے والد صاحب نے کہا کہ یار فوج میں بھرتی ہو جاؤ، اس ملک کی حفاظت کرو۔ میں کہ ابا جی مینوں ڈر خوف کوئی نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اتنے گولی چلی مینوں وجی، میرے چوں نکل کے اگر پچھلے نوں بچ گئی تو کون ذمہ دار ہے؟ وہ بس انہوں نے کہا یہ نہیں پڑتی پڑھا کرو۔ تو ابا کے ساتھ آپ کرتے ہیں ہنسی مذاق؟ اور امی کے ساتھ بھی؟ میرے والد صاحب اور میری والدہ جو تھیں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن بہت پیارے تھے جی، ان کے ساتھ میں بہت مذاق کرتا۔ میں اگر 2-3 دن کے لیے کہیں چلا جاتا تھا تو میری ماں روتی تھی پیچھے، وہ کدھر چلا گیا، ابھی گھر خاموش ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے یہ جو جتنی شرارتیں یا کانفیڈنس ہے وہ میری ماں کی وجہ سے، کہ میری ماں سے میری بہت انڈرسٹینڈنگ تھی، میں بہت شرارتیں کرتا تھا، اور مجھے پتہ تھا کہ اب جو میں نے کیا اس کی مجھے سزا ملے گی۔ تو اماں میری بہت غصے میں ہوتی تھی، وہ جب مجھے غصے سے ایسے دیکھتی تھی تو آگے سے میں یوں کر دیتا، وہ ہنس پڑتی تھی، اسے تھوڑا ریلیکس مل جاتا شروع بچپن سے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے استاد جو تھی وہ میری اماں ہی تھیں جنہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا۔ باقی محلے میں شرارتیں بہت کرتے تھے، کراچی چلے گئے وہاں بھی شرارتی مشہور ہو جاتے تھے، جہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے رہتے تھے۔ آگے باقی سہیل احمد صاحب نے جو تھا، سہیل احمد صاحب نے بہت سکھایا۔ سہیل صاحب کا ایک میں نے ڈرامہ کیا ڈبل سواری، اس میں مجھے کہنے لگے کہ پتر تیرا ہاتھ بھی ٹوٹا ہے تو تیری لت بھی ٹوٹی۔ میں کہا سر چلو ہاتھ میں ان کر لاں گا تو لت دا کی کراں گا؟ کہتے ہیں میں دس دیں گا اس ٹائم، تسی سارا کوئی ریہرسل کر لو، جس لیے ڈرامہ شروع ہوئے گا میں تمہیں 10 دیاں گا۔ میں کہ جی ٹھیک ہے۔ اب ڈرامہ شروع ہو گیا ہے،
میں باہر اینٹری پہ کھڑا ہوں, سیل صاحب بھی ساتھ ہی کھڑے ہیں. میں کہ سر دسو فٹافٹ وہ اینٹری آنے والی, کہنا پتر جسے تو اندر جائیں گا نا تو لنگڑا ہوئے گا. میں کہ اچھا جی ٹھیک ہے سر. میں انہیں کھلوتا ہے نا, کیوں جیسے ہی آیا نا ان کے ہاتھ میں سٹک تھی, مجھے سمجھ نہیں آئی بھی سٹک کیوں ہے. وہ جب سیکنڈ لاسٹ کیوں آیا اور میں کہ پائے نا لنگڑا ادھر سن. اب میں کان لگایا ہوئے ہوں, جیسے میرا کیوں ہے گٹے دے اتنے میرے سوٹی مار دیتے. وہ میں اندر بڑھیا درد ہو رہی ہے بڑی, انجن میں اندر داخل ہوا تو پیچھے میں آواز آئی انہوں پتر پکا کر لی ہوں. پکا ہو گیا. تو یہ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں آپ یہ سارے جملے, یہ کہ صحیح وقت پہ کیا کہنا ہے, اور کس طرح آپ کو آتا ہے, یہ آمد ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایٹماسفیئر ہوتا ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں. امان اللہ صاحب, امانت چند صاحب, ظفری خان صاحب, یہ ایسے لوگ بڑے سپونٹینیس لوگ تھے سر. ہم بالکل نہیں ہیں یہ ایسے ہم ان کی باتیں چرا کے یا ان کی باتیں تھوڑی سی موڑ کے ہم کر لیتے ہیں, ورنہ صحیح وہ سپونٹینیس لوگ تھے. مجھے خالد عباس ڈار صاحب نے ایک دن کہا کہ اے پتر تو ٹردا کہ میں کیڈا پیڑا لگنا تو ٹردا پتر سٹیج دے اتنے ایسا ٹرنا ہے کہ کچھ بھی نہ کہو تو پبلک نے مزہ آ جائے. پھر مجھے انہوں نے بتایا عرفان کھوسٹ صاحب نے, عرفان کھوسٹ صاحب کا میں ڈرامہ کر رہا ہوں, میں صوفے سے اٹھ کے رائٹ ایج کی طرف جاتا تھا تو کلیپ ہوتی تھی, ہاؤس پورے ہاؤس کی کلیپ ہوتی تھی. تو میں نے ان سے ایک دن کہا, میں نے کہا پائے نا وہ لائن بڑی لمبی ہے, میرا سانس پھول جاتا ہے. میں نے کہا چلو آج سال لے لے, کوئی گل نہیں. میں نے سانس لیا, کلیپ آئی ہی نہیں. میں کہ استاد جی یہ کی چکر ہے؟ انہوں نے کہا پتر میں تیرے قدم تے تیرے لفظ گن کے 2 تے تقسیم کیتے, وہ تیری تھوڑی کلیپ سی, وہ تے تیرے ٹرن دی کلیپ سی. اچھا, یہ عرفان کھوسٹ صاحب, محمد کبیر خان صاحب, ان کو ہم نے جو ہے نا جی نچوڑا ہے, ان کی ہم نے بہت خدمت کی. کبیر خان صاحب کے ساتھ میں نے ٹور کیے, مجھے پتہ ہوتا تھا کہ رات کو جب آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, تو میں ان کے پاؤں دباتا نا جب, تو ایسے پیار سے تھوڑی دیر کے بعد وہ باتیں بتانا شروع کر دیتے. ان کے اندر جو باتیں ہوتی تھی نا وہ باتیں بتانا شروع کر دیتے. ہاں جی, ایک نہیں کتنے زمانے ہیں ان کے اندر. خان صاحب کے اندر بھی اور کھوسٹ صاحب کے اندر بھی. انہوں نے کیا نہیں دیکھا, انہوں نے کن کے ساتھ کام نہیں کیا ہوا, کیسے کیسے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا. میرے خیال سے کہ پاکستان آرمی نے بم بنانے کی لوڑ ہی نہیں سی, ثقافت سے ہم مار سکتے تھے. ہمارے پاس بڑے بڑے بم تھے جی. یہ عرفان کھوسٹ صاحب, محمد کبیر خان صاحب, ان کو صرف یہ کہہ دیتے نا جی کہ آپ صرف کلچر کی جنگ لڑیں, ہم پوری دنیا کو لے جاتے ہیں اس کلچر کی جنگ. کلچر کی جنگ تو انہوں نے لڑی نا, پھر انہوں نے لڑی. دیکھیں تھیٹر جو ہے اب بالکل برباد ہے, بالکل ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہی پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس, لاہور آرٹس کونسل اور پنجاب آرٹس کونسل, 3 ایسے ادارے تھے جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے. ہلکی سی بھی بات کوئی ذہن میں غلط آ جاتی تھی نا تو خوف سے وہ نہیں کرتے تھے. جب جنرل مشرف صاحب کا زمانہ آیا, انہوں نے اس تھیٹر کو ہوم منسٹری اور ڈی سی آفس کے انڈر کر دیا. اب یہ 2 ادارے ایسے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ کلچر. اس سے پہلے نہیں ہو گیا تھا یہ؟ جی نہیں, جنرل صاحب کے دور میں. اچھا, مجھے لگتا ہے پہلے ہی ہو گئی تھی گڑبڑ ساری. گڑبڑ تو ہو رہی تھی, آہستہ آہستہ ہو رہی تھی, لیکن جنرل صاحب نے اسپیشلی آرڈر کر دیے تھے کہ بھی ان اداروں کو دیا جائے. اب آپ کی کلچر کا محکمہ ہے اور ایگریکلچر کے افسر ہیں. اب وہ تو پڑھ کے آئے ہیں ایگریکلچر بھی, چاول کیسے لگانا ہے, گندم کیسی لگانی ہے, وہ پڑھ کے آئے ہیں اور آ گئے ہیں کلچر میں. اب وہ کیا ہمیں بتائیں. اور پھر میرے خیال 2 یا 3 یا 7ویں اسکیل سے کم کے لوگ جو ہیں نا وہ ہمیں سینسر کرتے ہیں, اور وہ سینسر نہیں کرتے, وہ آ کے صرف یہ کہتے ہیں کہ سانو واپسی کا رکشے کا کرایہ دیو, اسی جائیے اور جو مرضی کری جاؤ, کوئی ٹینشن نہیں. اس بات کا بھی احساس نہیں رہتا کہ سامنے جو فیملی بیٹھی ہوئی ہے ہماری فیملی ہے, ہماری بچی ہیں, ہماری بیٹی ہیں. اب جب کالجوں یونیورسٹیوں میں کسی ایونٹ کے اوپر جاتے ہیں نا, وہ ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں ہمارے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں انکل 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 کر کے. اور ایک بھی اگر غلط جملہ بولا ہو اور وہ ریکارڈ ہو کے ان بچیوں نے دیکھ لیا, وہ بھولتی نہیں ہیں.
وہ کہہ دیتی ہیں کہ اتنی بری آپ نے بات کی تھی اسے, اتنی شرمندگی ہوتی ہے یار. مجھے تو یہ جو 5-6 سال گزرے نا جی سہیل صاحب کے بعد, مجھے اتنا محتاط ہو کے کام کرنا پڑتا ہے کہ آگے طارق ٹیڈی صاحب ہیں, ساجن عباس ہے, آصف اقبال, پھینی ہوتی ناکے. انہوں نے ایک دن کیا, میں کہ تیرا دل کرتا تیری ناکیں کھڑی ہو جائے. یعنی مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ چلو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جن کا ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کوئی غلط بات ہوگی, اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تو کی گل کیتی سی, کیا رہے گا ہمارے پلے. کہنا ہاں جی بڑا دل کرتا ہے. میں کہ قومی ترانہ سنگیا کر تاکہ تیرا نک صحیح ہو جائے. اب وہ انوائرمنٹ ایسی ہے آپ ہی, وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان میں کوئی نہ کوئی غلط بات منہ سے نکل جاتی. اب پھر میں کیا, سروائیور کی بھی تو گیم ہے نا, آپ نے سروائیو بھی تو کرنا ہے نا. اگر آگے سے جملہ آ رہا ہے اور اگر آپ نہیں کہیں گے, میں نے تھیٹر کیوں چھوڑا تھا, میرا خیال میں یہی وجہ تھی کہ مجھے جب اب میرے اوپر جملہ اگر کسی نے کسا ہے اور اگر میں جواب نہیں دے رہی تو پھر میں نے محسوس کیا اب یہ میری جگہ نہیں رہی, کیونکہ ایک ہماری ٹریننگ تھی کہ تھیٹر میں ہم نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. کامیڈی تو کرنی ہے مگر اسکرپٹڈ کامیڈی کرنی جو ریہرسل میں ہوئی. مجھے یاد ہے عثمان صاحب پیرو کے ساتھ جب میں کام کرتی تھی, ہمارے ڈائریکٹر تھے, تو ہم ریہرسل میں جو مرضی ایڈ کر لیں. اگر ہم سٹیج پہ کچھ ایڈ کرتے تھے تو ہمیں پتہ تھا پیچھے سے گھوری آئی ہے. ریہرسل میں ایڈ کرو, جتنا فل بدی بات کرنی ہے, جتنے جھکتے کہنی ہیں, جملے کسنے آپ ریہرسل میں کریں. یہ سب بیکاز میں آپ کو موو دوں گا, میں آپ کی ٹائمنگ کراؤں گا, آپ کا جملہ جو ہے وہ جا کے رجسٹر ہوگا اور آپ کو کلیپ ملے گی اور لافٹر ملے گا. ایسا ہی ہوتا. یس ایسا ہی ہوتا. سہیل صاحب کے جانے کے بعد مشکل ہو گیا. پھر عرفان صاحب چلے گئے, انہوں نے بھی چھوڑ دیا. میں نے بہت محنتیں کی, ان سینئرز جتنے بھی تھے ان کے گھروں میں جا کے. میں نے کہا حضور آپ چھوڑ کے آ گئے ہیں, بالکل ہی ہمیں بے یار و مددگار, اب کیا کریں, نہ کوئی ہمارا سکول ہے, نہ کوئی ہمارے اوپر کوئی سختی کرنے والا ہے, کیا کریں. تو کیسے ٹھیک کریں گے, کیونکہ آپ بہت سوچتے ہیں, محسوس ہو رہا ہے. پلس میں نے دیکھا بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا شور بھی مچاتے ہیں, آپ گورنمنٹ کو بھی ہلاتے ہیں, آپ جی کرتے رہتے ہیں, معاملہ عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. جی میں عدالت تک گیا کہ اس معاملے کو ٹھیک کیا جائے. یعنی مجھے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ چلو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جن کا ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کوئی غلط بات ہوگی, اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تو کی گل کیتی سی, کیا رہے گا ہمارے پلے. بڑی شرمندگی ہوتی ہے. لیکن آپ بھی آگے جو آ رہے ہیں بچے, وہ کیا کریں گے, وہ کیا سیکھ رہے ہیں. استاد تو چاہیے نا. جی ریڈیو کے پاس استاد تھے تو ریڈیو کتنا اچھا کام کیا. شروع میں ٹیلی ویژن کے پاس, پی ٹی وی کے پاس استاد تھے, تو پی ٹی وی کا وہ گولڈن ایرا تھا. جب آہستہ آہستہ استاد ختم ہوتے ہیں تو شاگرد بھی تو پھر کیا, کب تک کوئی شاگرد خود سوچ کے کوئی چیز کرے گا, اس کو استاد چاہیے, بالکل چاہیے. بہت مشکل ہے آپ کی. اور پھر لکھاری ہمارے چلے گئے, ڈرامہ لکھا ہی نہیں جانے. لکھاریوں کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہوا. اب بھی لکھاری بیچارہ کتنی راتیں لگاتا ہوگا کہ اس نے وہ ایک اسکرپٹ لکھا ہے. 10,000 روپے تک انہوں نے معاوضہ دیا ان کو. 10,000 روپے رائٹر, جو بیسک جس کی زمین ہے, جس کا پلاٹ ہے, جس کے اوپر بلڈنگ بننی ہے, تو پھر وہ چلا جائے گا اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے. چلے گئے وہ لوگ بیچارے. سب سے آخری جو کیل لگی ہے وہ یہی لگی کہ الحمرا جیسی جگہ کے اوپر جب ولگیرٹی ہونے لگی اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں, تو پھر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے. امان اللہ صاحب جو تھے نا جی, امان اللہ صاحب جو ہیں, ان کی تو نظر بہت تھی نا, وہ بہت مشاہدہ کرتے تھے, بہت مشاہدہ, تو وہ زندگی لے کر آتے تھے نا. آپ ہی انہوں نے بہت شور مچایا. امان اللہ صاحب نے بہت شور کیا کہ یار کیٹیگرائز کر لو بھئی, یہ کمرشل تھیٹر ہے, یہ اڈلٹ تھیٹر ہے, یہ فیملی تھیٹر ہے, یار اس طرح کر لو. لیکن یہ نہ کرو کہ سارے کے سارے تھیٹر بے لگام نہ کرو, ایسے کر لو. کوئی نہیں مانا امان اللہ صاحب کی بات. آخر وہ بیچارے خاموش ہو کے ٹیلی ویژن کے لیے وہ پروگرام کرتے ہیں, تھیٹر کے لیے یہ زبردستی لے جاتے ہیں, ورنہ وہ نہیں جانا چاہتے. ورنہ آج بھی ٹکٹ سیلر جو ہے وہ امان اللہ صاحب. بالکل ہے امان اللہ صاحب. میں کہنا نا, امان اللہ صاحب
ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਫਨਕਾਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बहुत अमेजिंग है वो। ऑब्जर्वेशन में वो एंड किया है जी उन्होंने। यो ऐसे कभी कभी न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में थे तो वहाँ पढ़ते थे कि एक्टर जो है वो 5 लफ्ज़ों का मजमूआ है। ए फॉर एक्शन, सी फॉर कंट्रोल, टी फॉर टाइमिंग, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर, आर फॉर रिदम एंड रिएक्टर इज गोइंग टू बी ए कंप्लीट एक्टर। उसमें जो वो था ना जी ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर, उसके लिए तो अमानुल्लाह साहब को तमगा देना चाहिए कि इतनी डेंजरस ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ठेले वाले का रोल कर रहे हैं तो आपको 100% लगेगा कि ये पिछले 20 सालों से ठेला ही लगा रहे हैं। टोन टेम्पो तक वो उसका उठा के ले आते। और पूरी फैमिली के मतलब घर के 10 लोग हैं, उन्होंने कहानी शुरू की, बात शुरू की कि वो 10 कैरेक्टर जो थे वो अलग-अलग उनको बिल्कुल शेप दे के करते हैं। अब का जो दौर है ना, इसमें सबसे अच्छे जो अदाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वो हैं अमानत चंद साहब। चूँकि जो सुहेल अहमद साहब की क्लास से आए हैं ना, जैसे नवाज अंजम है, अमानत चंद साहब हैं, ये लोग अब भी पूरी कोशिश के साथ काम करते हैं। उनकी जुगत के अंदर या बात के अंदर कोई वल्गैरिटी नहीं होती। मुझे इन्होंने कहा है कि इन्होंने प्लॉट लिया है रावी के किनारे, बदबख्त है कि नहीं सैलाब आया, इन्हों का उत्तों प्लॉट रुड़ गया, थलों किसी होर का निकल आया। मैं कि चलो साढ़े को तो बेवकूफ़ी होगी। इन्होंने मैं कि 5 मरले का घर बनाया है, आखिरी लैंटर पैन लगा तो याद है मेरा प्लाट ते नाल दा। अब भी अमानत चंद के मुंह से अच्छी बात नहीं। हाँ, ये तो बहुत मजे की बात है। अमानत चंद साहब के मुंह से बात निकलेगी ना जी, फिर सबके मुंह से निकलेगी, क्योंकि ट्रैक है ना जी, एक ट्रैक के ऊपर चलना है कि उसने जो बात की उसका जवाब उसने देना है, उसका उसने देना है, उसने चंद साहब से जो बात शुरू होगी वो सारी की सारी बातें अच्छी निकलेंगी, और जो बाकी जो दूसरे करते हैं उनके मुंह से जो बुरी बात निकलेगी तो सबके ही बुरी बात निकलेगी। जबकि जुगैत अपने ओरिजिनल फॉर्म में पॉलिटिकल सैटायर था जी। वो बात इतनी ज़बरदस्त होती थी ज़माने के वक्त के हिसाब से, उस वक्त के जो भी हाकिम था उसके ऊपर बात होती थी। बहुत पॉलिटिकल सोशल सैटायर कि ऐसी बात के आपको जाके लगती थी कि ओह कितनी सही बात है, सही है, आप हंसे भी और आपको एक मैसेज भी पहुंच गया। एक ड्रामा था डबल सवारी, सुहेल अहमद साहब का लिखा था, डायरेक्टर भी वही थे। उसमें मोहम्मद कबीर खान साहब ने एक कैरेक्टर किया पागल का। अभी इस बात को 17 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए ना जी, मैं ज़रूर उसको निकाल कर वो कबीर खान साहब का वो जो कैरेक्टर है कि पागल हैं, और पागल किस बात पे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। उनका पहली लाइन होती थी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, भी दरमियान में जंप बहुत, इसे चलने नहीं दिया जा रहा क्योंकि पेट्रोल में कचरा है ना, पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता। एक लाइन के ऊपर उन्होंने वो रोल किया और इतनी बातें उन्होंने बताई हैं कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, पागल है। ये लिखा गया था या वो उन्होंने बनाया? लिखा सुहेल अहमद साहब का लिखा। हाँ, तभी ना। आज भी मैं उसी शौक से देखता हूँ, मतलब मैं उसे 100 टाइम देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो मैं जब देखता हूँ तो ये बात होनी चाहिए, ये है स्टायर। यहाँ तो बस लगे पड़े हैं। आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है? मुझे इंस्पायर तो करती कैरेक्टर, अगर मैं कर रहा हूँ ना जी, उस कैरेक्टर के अंदर मेरे गिर्द जितने भी वो रिश्ते हैं ना जी, एक तो वो बड़े मजबूत और बड़े पायदार होने चाहिए। जैसे माँ का एक मकाम है, बाप का एक मकाम है, बड़े भाई का एक मकाम है। अगर बहन है तो उसको पूरी तरफ वो एहसास हो, लोगों को महसूस हो कि भाई हाँ ये इसकी बहन ही होगी, और उसके साथ साथ स्टायर करते जाएं जो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। वो जो मुश्किलात हैं कहाँ हैं उसकी बात भी होनी चाहिए साथ साथ बीच में, लेकिन कैरेक्टर जो है वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो सामने वाले को लगे कि वाकई बहन भाई होंगे, इनके माँ बाप होंगे, सही लगने चाहिए कि ये इसके माँ बाप ही हों। बस फिर जब नहीं हो रहा था तो बड़ी तकलीफ हो रही होती है, फिर बस वक्त गुजार रहे। आगे क्या देखते हैं आप, क्या करेंगे आगे? जो इस वक्त सिचुएशन है, क्या ख्वाब देखता है ठाकुर? बस कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क में लोग हैं, हमारे नए बच्चे हैं, नई जो जनरेशन है वो, और जो बच्चे हमारे ये मुल्क छोड़कर चले गए हैं, उन तक बहुत अच्छा कोई मैसेज, कोई पैगाम जाना चाहिए। कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो उनको झंझोड़ दे
کہ بھی ہمارا ملک، ہماری آزادی کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. وہ بہت سارے میں ملکوں میں دیکھتا ہوں لوگ اتنے پریشان ہیں، ان کی زندگی، ان کا جینا مرنا کوئی ہے ہی نہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں. ایک کمرے میں پتہ نہیں کتنے لوگ سو رہے ہیں، جی جی، اپنے ملک سے دور، فیملی سے دور، ماں باپ سے دور. ہاں جی. اور وہ ایک کمرے میں وہ ایک اٹھ کے جاتا ہے تو دوسرا فوراً وہاں. مجھے پتہ ہے یہ چیز. جی ویسے حالات ہیں ملک کے باہر. انہیں جو ایک تیل لا کے ستا ہوئے سویرے سارے نے لگا ہوں. ادھر سے میں منگا نہیں سکتا تھا، یہ تھے میں نے اتھے آ کے گولی مار دینی. اینے پیسے تینوں کتوں دے. بعض اوقات یہ خواب انہوں آ جاتا ہے، وہ خواب انہوں آ جاتا ہے، انہیں مکس پے ہوتے. ملک کے اندر جو ہے ہمیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اگر ایک دوسرے کا ہم خیال نہیں رکھیں بیکاز کہیں اور آپ پہلے نمبر کے شہری نہیں ہیں. جی، دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں سوائے پاکستان، آپ یہاں ہیں پہلے نمبر کے شہری. ابھی میں یو ایس اے میں تھا، میں وہاں گیا تھا نیو یارک فلم اکیڈمی کے لیے. میں نے کہا وہاں کچھ پڑھ کے دیکھیں بھی یہ کیا. یہ کب گئے تھے؟ میں گیا جی اپنا 97 میں. یہ کہاں سے خیال آ گیا؟ وہ کبھی خان صاحب جا رہے تھے، ہاں، تو میں نے کہا جی مجھے بھی ساتھ لے جائیں. تھیٹر کرنے گئے تھے؟ جی تھیٹر کرنے گئے تھے. پھر وہاں انہوں نے کہا کہ یہاں بڑی اچھی اکیڈمیاں ہیں، اگر کچھ پڑھنا ہے یہاں کرو. وہ میں گریجویشن کیا ہوا تھا. میں نے ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ تو میٹرک ہے، وہ ہم تو نہیں مانتے اس کو. پھر ابھی مجھے وہاں سے گریجویشن کرنا پڑا نیو یارک سے. پھر میں نے نیو یارک سے گریجویشن کی. پھر میں نے نیو یارک فلم اکیڈمی کی، 8 ویک وہاں سے کیے، 2 ویک میں نے یو کے سے کیے، 2 ویک میں نے پیرس سے کی. وہاں سے میں نے سیکھا یہ سیٹ، لائٹ، کیمرہ، یہ سارا کچھ. میں نے کہا اگر کرنا ہے تو پھر کچھ پتہ تو ہونا چاہیے. 3 سال 2 مہینے میں وہاں رہا. لیکسس کمپنی میں کام کرتا تھا. ایران کے لوگ تھے، مجھے انہوں نے بڑا سیٹل کیا. مجھے انہوں نے پرائیویٹ ہاؤس دیا، پرائیویٹ کار دی. 5 لاکھ روپے مجھے مہینہ وہ وہاں پر دیتے تھے. پھر جب یہ سارا کام ختم ہو گیا تو ان کو میں نے کہا جی میں نیکسٹ ویک جا رہا ہوں پاکستان. وہ کتنی دیر تک مجھے پہلے دیکھتے رہے، کیسا فضول آدمی ہے، یعنی کیا کرنے جا رہے ہو پاکستان. میں کیا وہ جو میں نے سیکھا ہے یہاں آ کے رہا ہوں وہ میں وہاں جا کے کروں گا نا. پاکستان میں تو بہت اندھیرا ہے، وہاں تو لائٹ ہی نہیں آتی، تو آپ وہاں کیا کریں گے. ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں، میں نے آپ کو پرائیویٹ ہاؤس دیا ہے، پرائیویٹ کار دی ہے. پڑھنے آپ گئے نیو یارک تو میں؟ پیسے بہت چاہیے تھے نا. وہ ادھر سے میں منگا نہیں سکتا تھا. یہ تھے میں نے اتھے آ کے گولی مار دینی. اینے پیسے تینوں کتوں دے. تو ادھر ان سے لیتا تھا تو ادھر پڑھتا تھا. وہ جو باس تھے نا ایران کا رہنے والے تھے، محمد علی صاحب، بڑے نفیس آدمی تھے. ایران کے لوگ بہت نفیس. ہاں جی، ان کی فیملیاں، ان کی جو فیملیاں تھیں نا جی، وہ کبھی کبھی ان کو کوئی بہت ہی سیٹنگ کرنی ہوتی یا گھر میں کوئی چینجنگ کرنی ہوتی. پھر مجھے آگے کہتے مسٹر ایفی، وہ مجھے لے جاتے کہ بتاؤ یہ کیا کریں، کہ تم شو بز سے ہو، تمہیں تو پتہ ہوگا یہ کیسے چینج ہوتا ہے. اب مجھے کہنے لگے یہ سارا کچھ جو ہے 5 لاکھ روپے مہینہ ہے، گاڑی ہے، پرائیویٹ ہاؤس ہے، پاکستان میں کیسے آپ کو ملے گا یہ سب کچھ. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ جو اللہ یہاں ہے یہی وہاں ہے. اگر میری قسمت میں 5 لاکھ پرائیویٹ کار یا پرائیویٹ ہاؤس ہے تو اسی اللہ کی وجہ سے نا، یہ اللہ مجھے وہاں بھی مل جائے گا. اب میں تو آ گیا الحمدللہ. یہاں بڑا اچھا مجھے بیک اپ تھا سارا. سہیل احمد صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا. 3 سال کے بعد وہ محمد علی صاحب جو تھے وہ ایران جا رہے تھے، تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ میں ایران جا رہا ہوں لیکن میں پاکستان پہلے اتروں گا لاہور، تمہارے پاس 1 دن رکوں گا، پھر میں ایران جاؤں گا. ان کو میں ایئرپورٹ سے لینے کے لیے گیا. میں نے ان کے لیے پی سی میں کمرہ بک کرایا ہوا تھا، گھر لے کے آیا. گھر سے بچوں کو ملا کے پھر جب میں پی سی گیا چھوڑنے کے لیے تو مجھے کہنے لگے، مجھے ذرا بھی حیرانگی نہیں ہوئی کہ تم نے اتنا اچھا گھر بنایا ہوا ہے، 2 گاڑیاں کھڑی ہیں اور اتنا. میں نے کہا کیوں؟ یہ کہنے لگا مجھے بس حیرانگی اس وقت ہوئی تھی جب تم نے کہا تھا کہ یہی اللہ وہاں ہے. مجھے اس وقت ہی یقین تھا کہ تم دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے یہ سب کچھ تمہارا مقدر ہو. محبت ہوئی؟ مجھے محبت نہیں اس لیے ہوئی آپ ہی کہ مجھے نا جی شروع سے ایک مسئلہ ہے کہ مجھے اگر کوئی نہ کہے نا بھی کتنے چلے ہو یا کدوں آؤ گے،
بس اس پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آتا ہے اس بات کہ بھی میں کام سے جا رہا ہوں، جب ختم ہوگا آ جاؤں گا. بڑی میں دنیا کو محبت نہیں ہوئی صرف اس وجہ سے کہ وہ اگر مجھ سے پوچھ بیٹھی بھی تو میرا فون نہیں چکیا یا کتنے سے ہیں تو وہ پہلے دن ہی لڑائی ہو جانی. میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں. تو یہ امی نے کرائی، ابو نے کرائی، فیملی نے کرائی؟ جی میری پھپھو کی بیٹی. اچھا. نہیں اس نے کبھی پوچھا مجھ سے. اس کو بول دیا تھا کہ یہ نہ کرے؟ ہاں جی ہاں اس کو میں نے کہا کہ اگر کوئی میری شکایت کرے تم سے آ کے بھی ہاں پھر میں لمحے پا کے مار نہیں، لیکن میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جی تینوں تکلیف ہو. آپ ہی جو بچی اپنا ماں باپ بہن بھائی پورا خاندان چھوڑ کے کسی دوسرے گھر میں آ جاتی ہے، اس کے بہت حقوق ہیں، اس کے بہت معاملے ہیں، اسی کو ہی پورا آپ کر لیں تو بہت ہے. میری فیملی آپ ہی اللہ آپ کی زندگی صحت اور تندرستی کرے. آپ میری فیملی سے ملیں گے نا، آپ کو پہلے 15 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ بھئی اتنی ریلیکس اتنی مزیدار فیملی ہو سکتی ہے اس دنیا. کتنے بچے؟ میرے 4 بچے ہیں جلندر، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. میں نے بڑی مثال یہ سنی کہ گھر 'چ بھانڈے جڑے ہوندے نے کسی ویلے کھڑک پیندے نے. شادی کے پہلے دن سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کبھی اونچی بولی یا کبھی میں اونچا بول پڑا، کبھی نہیں ایسا. ابھی میں بہت دیر سے گھر جاتا ہوں، میں الگ صبح گھر سے نکل بھی جاتا ہوں، لیکن ہمیں دونوں کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے، اس کو پتہ کہ میں اس وقت کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. لنک میں رہیں گے، یہاں سے نکلوں گا فوراً سے فون کروں گا، بچوں کو فون کروں. بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ بچے میرے ماشاءاللہ بڑی بیٹی جو ہے وہ ابھی 9th میں ہے اور 1 سال کے وقفے سے ہیں، تو ایسی 1 کلاس ڈاؤن ہے سارے اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور بچوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہی کرنا ہے. کریں جو مرضی کریں، پڑھیں اور جو مرضی کریں اور خوب پڑھیں. ہاں خوب پڑھیں بالکل. ہے کسی بچے میں آپ کی شرارت میرا جو بیٹا ہے وہ اور میری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے بہت اسپونٹینیس، وہ کوئی نہ کوئی شرارت کوئی نہ کوئی میری بات کو آگے بڑھا بھی دیتے ہیں کہ میں نے ایک بات کی انہوں نے آگے سے 2-3 کر گھر میں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بالکل ہے، بالکل ہوتا ہے. بعض لوگ اگر ہمارے گھر آ جائیں نا جی وہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ میاں بیوی ہیں، یہ بچے ہیں. بالکل ہمارے گھر کا ماحول فکرے چل رہے ہوتے ہیں، جگت ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق. جی اوف واٹ فن. مثلا میں لاسٹ بات آپ کو سناتا ہوں. مجھے اس نے صبح کہا ہے کہ مجھے 30,000 روپے چاہیے. بیگم نے؟ ہاں جی. تو میں جب دوبارہ گیا ہوں میں نے اس کو میں نے کہا گنو کتنے، اس نے کہنا یہ 30 ہیں. میں کہا ٹھیک ہے ویری گڈ، اپنا سامان اٹھاؤ اور چلی جاؤ یہاں سے. اب خطرناک لائن ہے، بہت خطرناک. اس نے آگے سے مجھے کہا ہے تھینک یو، وہ اپنے کام میں لگے. اس کو پتہ ہے کہ ابھی ایکٹر ہے، انہیں کوئی نہ کوئی گل کرنی ہے. اور بچوں کے ساتھ کس طرح گفتگو ہوتی ہے؟ سیم اسی طرح بچوں کے ساتھ، بچے بھی ایسے ہی ہیں. کھانے کی میز پہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ کھانے کی میز پہ زیادہ تر تو مسئلہ ہوتا ہے میرے لیے سیلڈ کا مسئلہ ہے کہ بھئی مجھے سیلڈ ساتھ ضروری چاہیے. اب وہ بچے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، یہ میں نے یہ بنایا. سب مل کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. بچے بھی ساتھ انوالو. آپ کھانا بناتے ہیں؟ جی میں بھی بنا لیتا ہوں. کیونکہ جو آپ کی جو 2 صحباب ہیں، جو آپ کا ایک ہے کنبہ آرٹسٹ، وہ تو سارے بڑا زبردست کھانا کھاتے ہیں. ہاں جی آپ کے ارد گرد جہاں بہت اچھا پکا ہے، بہت اچھے کھانے پکاتے ہیں. میرے قریب جو ہے مجھے ایک ناصر چنوٹی صاحب ہیں اور ادھر رائٹ پہ 2 فرشتے میرے رہتے ہیں، ادھر نسیم وکی صاحب. ارے واہ. وہ 2 فرشتے میرے قریب ہی رہتے ہیں. طارق ٹیڈی صاحب میرے پیچھے رہتے ہیں. لیکن سب سے اچھا کھانا جو میں سمجھتا ہوں نا وہ طارق ٹیڈی صاحب کے یہاں سے آتا ہے. دیسی مرغا ایک تو بہت اچھا ان کے گھر سے آتا ہے شوربے والا. چاول بھی انہیں کے گھر سے اچھے آئیں گے. ان کے گھروں سے کریلے گوشت اچھے آتے ہیں، دھنیا گوشت اچھا آتا ہے. لیکن اچھا میں نے دھنیا گوشت نہیں کھایا. او مائی گاڈ. آپ ہی امان اللہ صاحب کے گھر سے میں پکتا ہے. کھانے کے ٹیبل پہ اوپر سب سے پہلے تو بات ہوگی بھی پڑھا کیا ہے صبح سے. اچھا پہلے تو وہ تھوڑی سی ڈسکس ہوتی ہے بھی کیا پڑھا، اس کا کیا فائدہ ہوا، کس کس کو کیا فائدہ ہوا. پھر اس کے بعد کھانے پہ ایک تو الگ صبح پہلی تو بات یہی ہوتی ہے بھی دوپہر کے کھانے میں کیا پکانا ہے.
ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ दोपहर के खाने बिल्कुल होती है। पहली गल है नाश्ता वो तो दोपहर का खाना भी उसी में शुरू हो गया। बच्चों को मैं अक्सर स्कूल छोड़ता हूँ और कहीं मुझे टाइम मिल जाए तो मैं स्कूल से लेता भी हूँ। How nice। सर इतनी इंजॉयमेंट है ना, सुबह जो बच्चे बातें कर रहे होते हैं वो और होती हैं, और स्कूल के बाद जो होते हैं मूड भी और होता है, बातें भी और बातें भी होती हैं, और उसमें बड़े बड़े मजे की बातें होती हैं। दिन का आता तो मैं लाजमी करता हूँ, लेकिन बहुत पीछे जाके ना महसूस होता है कि बहुत गलतियाँ हुई। मेरी जो छोटी बेटी है ना जी, वो तो कभी नहीं सीट पे बैठेंगी। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बड़ी बेटी आगे बैठती है, बेटा पीछे बैठा था। जो छोटी है ना जी, वो मेरी सीट के पीछे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा, उनसे पूछना किधर मुड़ना है, होना चाहिए ना भी लेफ्ट या राइट। इधर वाली बच्ची इधर वाला कान पकड़, पापा राइट, उधर पापा लेफ्ट। अच्छा, पीछे से फिर ये मेरी गालें उन्होंने नरम की कर दी। वो छोटी वाली जो है ना वो खींचती है बहुत, गालें बहुत खींचती हैं, वो पीछे खड़ी रहती है। और पूरा सफ़र से इतना मज़ेदार होता है, मुझे मेरी सारे दिन की थकावट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुई। मुझे आगे पता होता है कि मैं अक्सर मैंने 100 घंटे भी काम किया जी, डे नाइट, उसमें ट्रैवलिंग भी की। लेकिन आप भी पता नहीं क्या इन बच्चों के अंदर कौन सी वो ले रहा है, वो कौन सी शुआएं, कोई गिद्दड़ सिंगी है इनके अंदर कि दरवाजे से अंदर घुसे ना जी, बिल्कुल आप 0 मीटर हो जाए। बिल्कुल। बेटियां खास तौर पे जो अल्लाह ने ये जो नेमत है, ओ माय गॉड। बिल्कुल। एक बच्चा मेरे इधर सोता है जी, एक बच्चा मेरी बेटी जो है वो इधर सोती है, एक मेरी बच्ची दोनों टांगों के बीच में सोती है। मेरा जो बेटा है वो कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा। वो जो बेटियां हैं ना जी, दरवाजे से एंटर है ना जी, दोनों बेटियां जो इधर से पकड़ेंगी, एक पीछे से पकड़ेगी। मैं कहता हूँ वहीं से अगर मुझे कहे ना कि अभी यहाँ से वापस हो के तो 60 घंटे हमारा काम कर दो, मैं कर दूँगा। इतना फ्रेश कर देती हैं वो बच्चियाँ। बेटा भी बहुत अच्छे हैं, बच्चा भी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जब वो गले से लगे, जोर से लगेगा ना, फिर पूछना पड़ता है क्या चाहिए। वो लाजमी कहेगा पापा बैट टूट गया। बेटियों से आप जो मर्जी हो जाए, आप पूछें बेटा क्या चाहिए, वो कहेंगी पापा चाहिए बस। और वैसे भी बाप और बेटी का है कुछ, आप दुनिया में कहीं भी खास बॉन्ड है, दुनिया में कहीं भी है। वापसी का जब प्रोग्राम बना तो मैंने बच्चों को फ़ोन किया है, बेटी ने कहा पापा क्या चाहिए बेटे, क्या लगे हूँ पापा। बेटे को मैंने वहाँ उन्होंने कहना जी 4 गेम जड़ी भी नवी आई है, उसने कहना भी फलानी चीज़ फलानी चीज़। बेटियां कभी भी नहीं की। और फिर उसकी वजह से ना दिल में फिर बहुत जब प्यार आता है बच्चों के लिए, फिर मैं सारा कुछ बच्चियों के लिए खरीद लेता हूँ। आपको कभी ऐसी ख्वाहिश होती है कि मैं पीछे मुड़ूं और जाऊं और जाकर ये ठीक कर दूं, या ये मेरे से गलतियां हो गई, कभी होता है अफसोस दिल में? बिल्कुल होता है, ख़ास तौर पे सोने के टाइम जब सोने के लिए चला जाओ ना जी, फिर वो जो मुझे बहुत जल्दी नींद आती मैं अगर सोने के लिए जाऊँ, लेकिन फिर भी वो जो 2, 4, 5 सेकंड होते हैं ना जी, उसमें लाजमी फ्लैश बैक चलती है, उसमें फिर होती है। पूरे दिन का करते हैं आप? जी डेली। या और पीछे जाते हैं? नहीं, पीछे भी बहुत जाता हूँ। दिन का आता तो मैं लाजमी करता हूँ, लेकिन बहुत पीछे जाके ना महसूस होता है कि बहुत गलतियाँ हुई। फिर मैं अल्लाह का शुक्र जहाँ अदा करता हूँ वहाँ मैं ना जी इनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ सर। ये कभी खान साहब का, ख़याम सरदी साहब का, इन मेरे बड़े जो मेरे सीनियर से मुझे इतनी आपकी मोहब्बत मिली ना, इन लोगों से इतनी मुझे मोहब्बत मिली। मुझे एक बात, ये नहीं कि मैंने सवाल किया या मैंने पूछा, जो अच्छे लायक स्टूडेंट होते हैं ना जी वो लाजमी सवाल करते हैं अपने उस्तादों से। अभी मैंने कभी नहीं सवाल किया, मुझे शर्म आती थी सवाल करने, घबराता था, डरता था, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत प्यार से मोहब्बत। तो जो भी आप सोचते थे वो आपको बता देते? जी, मुझे बताते थे। आपका ऐसा बन गया था उनके जी, साथ? उनके साथ मेरा ऐसा सिस्टम। आप जब कैरेक्टर बनाते हैं तो किस तरह उसको कि ये मैं इस तरह रखूँगा और मैं इसको ऐसे करूँगा? अभी पहले तो मैं लाजमी पूरा सिनेरियो जो होता है ना वो पूरी कहानी में पढ़ लेता हूँ। मुझे पता लग जाता है कि इधर उधर जितने भी कैरेक्टर हैं उनके बीच में मैं कैसे मुनफरिद नज़र आऊँगा,
کیسے ایسا ہوگا کہ ان سب کے بیچ میں کھڑے ہوں اور وہ لائم لائٹ جو ہے وہ مجھ پر رہے. پھر اس کے لیے خاص طور پہ میں گیٹ اپ جو ہے وہ کپڑے جو ڈریس ہیں ان کے کلر ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ میں کتنی مرتبہ سوچتا ہوں, کتنی دفعہ ریجیکٹ کرتا ہوں. میں ڈریس ہمیشہ اپنا خود بناتا ہوں. میں نے کبھی کسی فلم ٹیلی تھی کسی سے نہیں کہا کہ میرا ڈریس بنانا, میں نے خود بنانا جی اپنا ڈریس. اور پھر کتنی چیزیں مجھے ریجیکٹ کرنی پڑتی ہیں. مجھے پھر کلر کا خاص خیال رکھنا, بھی کلر بھی اس کے ایسے ہونے چاہیے. پھر وہ میں خیالوں میں بھی پہن کے دیکھ لیتا ہوں کہ وہ کیسا لگ رہا ہے. کبھی جیلس ہوئے؟ جیلس, حسد نہیں نہیں, اس میں تو بہت جلنا پڑتا, اس میں سڑنا بہت ہوتا ہے, وہ اپنا نقصان بہت ہو جاتا ہے. اپنے کام سے کام, ہاں جی ہاں جی, اپنے کام پہ جی ٹوٹل کنسنٹریشن, اپنے کام سے کام. اور جتنے میرے ارد گرد ہیں نا جی, ان کو میں نے ہر صورت میں ان کا خیال اور ان کو خوش رکھنا ہے. وہ چاہے ان کے میں گھروں کا کام کروں, چاہے ان کی صحت کا میں خیال کروں, چاہے ان کے اسکولوں. میرے ارد گرد جتنے بھی آرٹسٹ ہیں نا جی, میرا خیال ہے آپ کسی سے کہیں نا شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے, وہ کتنی دفعہ آپ کو کہے گا اوہ سر اچھا چلو میں کل کرتا ہوں. کل پھر آئیں گے تو اوہ سوری میں بھول گیا, میں پرسوں کر لوں. ان کی ساری چیزیں, ایون پیپر, ان کے گھروں کی رجسٹریاں تک میرے پاس رکھی ہوتی ہیں. ان کے گھروں کے جتنے بھی کام, خاص طور پہ میں بہت سارے ہاسپٹلوں کے ساتھ کام کرتا ہوں. ایک بات میں اب آپ کو اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تھوڑا میسج بھی چلا جائے گا. میں آپ ہی کام کرتا ہوں تھیلیسیمیا بچوں کے ساتھ. اچھا, میرے پاس 25,166 رجسٹرڈ بچے ہیں. ویسے کل تعداد جو پنجاب کے اندر ہے وہ 40,000 کے قریب ہے, اور پورے پاکستان کے اندر 82,000 بچہ ہے جو تھیلیسیمیا کا مریض ہے. تھیلیسیمیا کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جس بچے کو یہ بیماری ہو اس کا بلڈ نہیں بنتا. یہ بچہ 16 دن کے بعد خاموش ہو جاتا ہے, یہ بچہ 22 دن کے بعد بیٹھ جاتا ہے, یہ بچہ 27ویں دن لیٹ جاتا ہے, بات نہیں کرتا, چل پھر نہیں سکتا. 28, 29 اور 30 جو دن ہوتے ہیں, اس کے آخری 4 دن, اس میں اس کے پوری باڈی کو بلڈ فریش اس کے اندر جائے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا. اب یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کی عمر ہوتی ہے 17, 18 اور 19 سال, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. شاید میرے پچھلے ان 10 سالہ کیریئر میں 2 لوگ ایسے ہوئے جو 23 سال تک گئے ہیں, باقی 17 سال کے. ان کی ماؤں کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ سینے سے لگا کے رکھتی ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ایکسپائر ہو جائے گا. ان کے لیے 40,000 خون کی بوتلیں ہر مہینے چاہیے, اور وہ 40,000 خون کی بوتلیں کہاں سے اکٹھی ہوتی ہیں, کیسے ہوتی ہیں, وہ ایک آٹو سسٹم ہے ہمارے پاس. میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ان لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بلڈ ضرور ڈونیٹ کیا کریں. ہر 90 دن کے بعد بلڈ ڈونیٹ کرنے والا بندہ کبھی بیمار نہیں ہوگا, کوئی اسے کبھی ٹینشن نہیں ہوگی, اس کا جسم فریش رہتا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ ہی میری ایج ہے 59. 1 اپریل جب آئے گا, اوہو 1 اپریل کو میں پیدا ہوا, لوگ مانتے بھی نہیں, میری سالگرہ پہ بھی نہیں آتے, سنتے مذاق کرتا ہے ہم سے, لیکن میں 1 کو پیدا ہوا, اس میں میرا کوئی قصور نہیں. 1 اپریل کو میں 60 سال کا ہو جاؤں گا. اور میرے اوپر اللہ کا اتنا احسان ہے, اگر میں پوری زندگی میں اگر میں فلیش بیک میں جاؤں, میں نے کبھی سر درد کی گولی بھی نہیں کھائی, نیور. کبھی کوئی ڈاکٹر دنیا کا نہیں کہہ سکتا. ہر سال دیتے ہیں بلڈ؟ میں ہر 3 مہینے کے. اچھا, ہر 3 مہینے پر 90 دن. اچھا, ہاں, ہر ایک کو دینا چاہیے, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, اس سے فریش بلڈ بنتا ہے. ٹھیک. تھوڑے دنوں میں فروٹ, سبزیاں اور گوشت کے اندر طاقت ہوتی ہے, وہ بہت جلدی جو ہے نا اس کا بلڈ دوبارہ سے بنا کے فریش کر دیتی. اس سے شوگر نہیں ہوتی آپ کی, اس سے کبھی فالج نہیں ہو سکتا, اس سے کوڑ نہیں ہو سکتا, اس کے باڈی میں کبھی نہیں تکلیف ہوگی جو بلڈ ڈونیٹ کرتا ہوگا. بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں, بڑے بڑے طاقتور جسے, اتنے مضبوط, لال چہرہ, اس کو سوئی لگانے لگے بے ہوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ایک دل کہاں سے ملا ہے اتنا سینسٹیو ہے؟ اچھا, اب آپ ہی جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا جی, حیران کن بات ہوتی ہے کہ 40,000 خون کی بوتل چاہیے, کون دیتا ہوگا؟ ہمارے پاس اتنی بوتلیں آپ ہی ہوتی ہیں کہ میں اسے جو فالتو بوتلیں سروسز کو دیتا ہوں, نشتر ہاسپٹل ملتان کو دیتا ہوں, یہاں چلڈرن ہاسپٹل ہے بچوں کے لیے, ان کے لیے دیتے ہیں.
پیغام میرا ان سارے دوستوں سے ہے کہ بلڈ ضرور ڈونیٹ کیا کریں. بہت سارے لوگوں کے کام تو آتا ہی ہے, اپنے بہت کام آتا ہے. بیمار بندہ ہو ہی بوڑھا بھی نہیں ہوتا, طاقت بھی ختم نہیں ہوتی. زندگی کیا ہے؟ زندگی تو ایک دھواں ہے. زندگی بہت کم ہے آپ, یہ بہت شارٹ, بہت کم ٹائم ہے. یہ ون وے ٹریفک ہے. یہ ایک دفعہ بندہ آیا ہے. جو بندہ ایک دفعہ دنیا میں آ گیا ہے نا, اگر وہ مرنے کے بعد مر گیا تو اس کا مطلب ہے وہ آیا ہی نہیں تھا. واہ کیا بات. اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. ہاں, آپ کے مرنے کے بعد آپ زندہ ہو جائیں, کہ کہیں بھی آپ کا ذکر ہو تو وہ کہیں او یار ہاتھ سے نکل گیا, مر گیا وہ, تو آپ دنیا میں آئے ہیں. آپ کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کر کے جانا چاہیے کہ جو آپ کی یاد کو تازہ رکھے. مرنا نہیں چاہیے, آپ کی زندہ رہنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں. اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ جائیں اور جو صاحب اقتدار ہیں, پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہے, چیف منسٹر ہے, ان کو کہہ سکیں کہ بدل ڈالو پاکستان, تو کیا کہیں گے؟ میرا ان سب سے واسطہ رہتا ہے. تو کیا کہیں گے انہیں اگر آپ کو یہ موقع مل جائے کہ یہ آج موقع ملا ہے, اس سے پاکستان بدل جائے گا؟ مجھے آپ ہی ہزاروں مرتبہ یہ موقع ملا ان پرائم منسٹر کے آگے, پریزیڈنٹ. میں نے ایک دفعہ, اللہ, ہمارے جو ابھی پریزیڈنٹ ہیں ان کو میں نے ایک لطیفہ سنایا, وہ ہنسے, میں نے سمجھا مر گئے ہیں. ایک تو نرم سے صوفے پہ تھے, ایک آپ ہی وہ پلپلے آلو ہے. وہ ہنسے نے, میں ڈر گیا. میں کہ وہ ہو سویرے اخبار پہ جائے گا. میں گئے. اب وہ جب صحیح کچھ بہتر ہوئے تو میں نے کہا شکر ہے. پھر مجھے کہہ رہے ہیں کوئی اور بات سناؤ. میں کہا کبھی زندگی چ نہ سوچنا سر, میں تمہیں کو لطیفہ سناؤں. میں آپ کو وہ لطیفہ سناتا ہوں. ایک سندھی اور ایک پختون جو تھے نا جی, وہ لاہور سے کراچی جا رہے ٹرین کے راستے سے. اب وہ سندھی جو تھا اس کو نیند آئی. اس نے خان صاحب سے کہا تھا مجھے نیند آیا ہے, حیدرآباد آئے تو مجھے اٹھا دینا. انہوں نے کہا مڑک سو جاؤ, کوئی بات نہیں. وہ کہنا اگر میں نہیں اٹھوں نا تو مجھے اٹھا کے حیدرآباد کے پلیٹ فارم پہ پھینک دینا. کہنا مڑک کیوں پھینکے گا, انسان ہے تو. دونوں کی آنکھ کراچی کھلی جا گئی. اب وہ سندھی نے یوں دیکھا سامنے کراچی کینٹین لکھا ہوا, اس نے حیدرآباد جانا. اس نے خان صاحب کو 1.5 گھنٹہ کھڑا ہو کے برا بلا کہا. خان صاحب چپ. اب وہ سندھی تو چلا گیا. وہ ساتھ والی سواری نے کہا, اس نے کہا خان صاحب اتنا اس نے آپ کو برا کہا, اتنی گالیاں دی, آپ بولے ہی نہیں. کہنا مڑا یہ کیا گالی دے گا, گالی تو وہ دے رہا ہوگا جس کو میں حیدرآباد پھینک کے آیا. اور کن سوتا ہے سوتے پہ. وہ ہنسے تھے. میں کہ سر مینو اس پریزیڈنسی جو کسی طریقے کڈو. تو بتائیں نا کیا کہیں گے آپ؟ میں صرف ان کو جا کے یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان بچوں کو, میرے ملک کے ایک ایک بچے کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. بس کوئی بھی طریقہ استعمال کریں, ان کو پڑھائیں, ان کے اوپر ایسا قانون لاگو کریں کہ کوئی بچہ ایسا نہ. ماں باپ کو سزا ملنی چاہیے. بات تو ماں باپ ہے. ماں باپ کو سزا ملنی چاہیے اگر بچے پڑھے لکھے. جی جی جی, اگر یہ پڑھ لکھ جائیں تو یہاں ہزاروں. اگر آپ کے ماں باپ نے کہہ دیا ہوتا نا کہ چل کوئی گل نہیں پتر, تو آپ نے یہاں تک پہنچنا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا ہوگا, آپ نے پھر وہ بیک آف یور مائنڈ تو خوف تھا نا, پھر آپ میٹرک 2 دفعہ پاس کر کے گھر آ گئے. میری ماں بہت سخت تھی نا, اگر خوف نہ ہوتا میں نہیں سمجھتی. آپ ہی مجھے میری ماں نے سونے نہیں دیا, ایمان سے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا. میں بڑی تکلیف میں ہوں, ٹانگیں درد کر رہی ہیں. اماں سے منتیں کروں, اماں مجھے یہ یاد نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا پتر فجر ہو جاوے, اس سے دیوار نال کھلو کے تو یہ یاد کرنا تھے, میں نے سنانا تھے پھر سونے. اور آج جب میں اس بات کو سوچتا ہوں, میں اگر ہمارے ملک کی ساری مائیں اپنے بچوں کے ساتھ محنت کر لیں اور انہیں سڑک پہ گلی میں کھیلنے کے لیے نہ بھیجیں اور اسکول بھیجیں, سوسائٹی ہم بدل جائیں گے. ہاں جی, بدل جائیں گے بالکل, فوراً بدل جائیں گے. ٹھاکر صاحب کبھی سمجھ آئی ہے کہ موت کیا چیز ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ کہاں چلے گئے وہ سب؟ جی 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 جی, موت میرے سامنے بہت ساری ایسے موتیں میرے سامنے ہوئی. آپ ہی اصل میں نا جی,
جو ایک چھوٹی سی غلط فہمی مجھے نظر آتی ہے نا جی ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے موت پہ یقین ہونا چاہیے. ان کو کل پہ یقین ہوتا ہے کہ کل میں وہ کر لوں گا, میں پرسوں کر لوں گا. 6 مہینے کے 7 سال کے کیا بات کہی ہے, سال کے اسکیجول بنا لیتے ہیں کہ جی میں 2 سال بعد چلا جاؤں فلانی جگہ چلا جاؤں. اللہ کے بندے موت کا اسکیجول, موت ہونی چاہیے. اصل تو یقین ہے کہ بس موت آنا نہیں اگلے لمحے. صرف ایک بات ایمان کے اندر مضبوط ہو جائے نا, موت پر یقین ہو جائے, کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی آپ کی, کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی. زوم ہے ان کے اندر, انسانوں کے اندر بڑا زوم ہے کہ بھی میں کل بھی ہوں, میں پرسوں بھی, میں جو کر لوں میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ فرعون کے ساتھ بھی تو دیکھو کیا ہوا تھا, وہ ہے ہی نہیں کہیں, تو یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے تو اس وقت بہت ڈر لگتا ہے جب خبروں کے اندر ایک بات آ رہی ہوتی ہے کہ فلانے چینل نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی. اب وہ CCTV وہ حالانکہ چھوٹی سی اس نے ڈکیتی کی ہے, دکان کے اندر داخل ہوا اور CCTV نے فوٹیج حاصل کر لی. یہ دیکھیں جی یہ وہ چور تھے, یہ چہرہ ہے, اس کی داڑھی بھی ہے, یہ موٹر سائیکل پہ آیا. وہ اتنا بڑا کیمرہ جو اوپر چل رہا ہے, یہ ساری فوٹیج جو ریکارڈ ہو کے قیامت والے دن اگر اللہ بڑی سکرین پہ لگا دے, آواز آئے افتخار ٹھاکر ادھر آؤ بھائی, اور اس سکرین پہ بڑی سکرین کے اوپر انہوں نے میرا میموری کارڈ واضح نکال کے ادھر لگا دیں آپ ہی, اور آڈینس کے اندر بیٹھی ہو میری بیٹی, میری بیوی, میری بہن, میری ماں, میری خالہ, میری پھوپھی, اور میرے وہ سین چل جائیں, تو اصل میں تو اس وقت تو نہیں میں مرا تھا, اب مرا, ابھی مروں گا کہ وہ یہ سارے وہ میری CCTV وہ چل رہا ہے, اللہ نے لگا دیا. کیسا پردہ رکھا ہوا ہے, اور پھر بھی ہمیں شرم نہیں آتی. نہیں آتی ابھی. جینے پہ یقین جو ہے کہ میں کل ہوں. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ٹھاکر صاحب.